بعض دفعہ کسی کے ہاتھ پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی ہے, کیونکہ بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا ابریح الاکمہ, میں کوڑ کے مریضوں کو اور مادرزاد نابیناؤں کو میں شفا دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں نا, تو اللہ نے اختیار دیا, تبھی تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کا جواب سمجھیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی. دیکھو زبان میں نا مجاز بہت چلتا ہے. میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی, حالانکہ گاڑی نہیں, گاڑی کا ٹائر پنچر, لیکن نسبت آپ نے گاڑی کی طرف کر دی سہولت کے لیے. آپ کہتے ہو یار اس دعوت میں فلاں بندہ 3 ڈشیں کھا گیا, حالانکہ ڈش کوئی کھا سکتا ہے, ڈش کے اندر جو چاول تھے وہ کھائے ہوتے ہیں, لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ تو لغت میں, زبان میں, انگریزی ہو, اردو ہو, عربی ہو, سب میں یہ چلتا ہے کہ کرنی کسی اور کی طرف نسبت چاہیے تھی. اس کو مجاز کہتے ہیں. آپ کسی کو شیر کہتے ہیں تو مجازہ نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے, مجاز لے کے لگ رہا ہے دیکھنے میں شیر. حرکتیں کیسی ہیں؟ شیر جیسی. حرکتیں کتے جیسی ہوں تو لوگ پیار سے ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, کتا کہتے ہیں. نفرت سے. اب دیکھو نفرت سے کہتے ہیں, مگر میں نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ پیار سے. یہ بھی مجاز ہے کہ آپ بالکل اس کے اپوزٹ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو کلام میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے, ورنہ کسی کو پیار سے کتا نہیں کہا جاتا. پیار سے کتا. دیکھو 2 آدمی بہت لڑ رہے ہو نا, اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو, تو مجازن کہہ دیے جاتے ہیں یار ان دونوں کی تو محبت ہی کبھی ختم نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیوں اتنی محبت کر رہے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے, نفرت کیوں کر رہے ہیں. تو مجاز میں اپوزٹ چیزیں چلتی ہیں. دیکھو قرآن میں آتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ. نبی نے ایک مرتبہ قسم کھا کے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. قرآن نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ آپشن, یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ آپشن تو نہیں کہیں گے اس کو, آپشن تو دو چیزوں کا ہے. یہ کس کے, یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ نبی اللہ کے حلال کو بیان کرتے ہیں, خود سے نبی حلال نہیں کرتے, نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں نہ حلال, یہ تب اللہ کے پاس ہے. تبھی اللہ کے نبی نے اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کیا, اللہ نے کہا آپ نے کیسے حرام کر لیا, لہذا اس قسم کو توڑیں, کفارہ ادا کریں. لیکن ایک جگہ قرآن میں آتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ چند چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اللہ ہی کی طرف سے, میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی حلال و حرام نہیں کر سکتا, ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ حلال. تو اصل میں یہ بھی نسبت کیا ہے؟ مجازی, کیونکہ کریں گے اللہ ہی حلال, اس حلت کو بیان حضرت عیسیٰ کریں گے, اس لیے حضرت عیسیٰ نے مجازن اپنی طرف اس کی نسبت کر دی. تو مجازن نسبت اس طرح قرآن میں بھی ہوئی ہے, جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کے لائے ایک بزرگ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کون ہے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لاؤں گا, مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے جو ایک تھے جن کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا, انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا, اور کہا اور تخت حاضر. تو یہ کام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اختیارات اگر اللہ نے ان بزرگ کو دیے تھے تو پہلے اللہ سلیمان علیہ السلام کو دیتا نا یہ اختیارات جو نبی تھے, تبھی تو کہنے کون لائے گا بھائی. پتہ یہ چلا کہ لایا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی, لیکن بزرگ نے نسبت اپنی طرف کر دی کیونکہ ان کو الہام ہوا کہ اللہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کام دکھا دے گا, تو انہوں نے کہا میں لے کر آؤں گا. حالانکہ وہ نہیں لا رہے ہیں, جو یوں کر سکتا ہو وہ تو دنیا کا نظام ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا بھائی. تبھی میں کہتا ہوں نا, یہ روحانی علاج والے کہتے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اس کو بولو پٹھان ہوٹل سے پیسوں کے بغیر 2 پراٹھے اٹھا کے لا, تو کہاں سے لائے گا قدموں میں؟ 2 پراٹھے تو دور کی بات, 1 پراٹھا, کیونکہ 2 سے پیٹ صحیح طرح بھرتا ہے, اس لیے میں 2 کی مثال دیتا ہوں. اٹھا کے لے آ تو 1 پراٹھا نہیں لا سکتے بھائی. یہ میری اور آپ جیسے, میں تو نہیں الحمدللہ
یہ آپ جیسے کچھ معذرت کے ساتھ جو بیان نہیں سن رہے, کچھ بیوقوف لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کی دکانیں چل رہی ہیں, ورنہ یہ تو بغیر پیسوں کے پراٹھا نہیں اٹھا سکتے. پیسوں کے ساتھ بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے پراٹھا اٹھانے کے لیے. چلو پیسے دے کے یوں اٹھا لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو جو پراٹھا نہیں اٹھا سکتا وہ آپ کی محبوبہ کو آپ کے قدموں میں کہاں سے ڈال سکتا ہے. تو انبیاء کرام کا معجزہ سمجھ میں آ گیا کہ جو معجزات انبیاء کے پاس ہوتے ہیں وہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہوتے. اللہ جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے کسی حبیب کے ہاتھ پر, اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی نبوت پہ یقین آ جائے. اور بزرگ کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے, بشرطے کہ محبوب ہونے کے دوسری چیزیں پائی جائیں, گناہوں سے بچتا ہو, بدعات سے بچتا ہو. تو اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ما فوق الاسباب اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں, تو پھر میرے بھائی یہ شرک ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ